السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمینہ شفیع ہے اور میں کنسلٹنٹ اوبسٹیٹیشین اور گائنیکالوجسٹ ہوں، یعنی کہ ماہر امراض نسواں اور زچہ بچہ۔ میں نے ریسنٹلی کے ایس میڈیکل سینٹر جوہر ٹاؤن میں اپنا پریکٹس سٹارٹ کیا ہے۔ میں اپنے تعلیمی سفر اور ایکسپیرئنس کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد میں نے سر گنگا رام ہاسپٹل سے جنرل سرجری میں اور سروسز ہاسپٹل سے اوبسٹیٹک اور گائنیکالوجی میں ہاؤس جاب کی ٹریننگ لینے کے بعد 1982 میں جدہ سعودی عربیہ میں شفٹ ہو گئی، اور وہاں پر میں نے 2019 تک یعنی 2019 تک اپنی پریکٹس جاری رکھی، جو کہ جدہ کے 3 بیسٹ ہاسپٹلز میں میرا ایکسپیرئنس تھا، جو کہ ٹیچنگ ہاسپٹلز بھی ہیں، جن میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہاسپٹل اینڈ آنکالوجی سینٹر، کنگ فہد آرمڈ فورسز ہاسپٹل اینڈ انٹرنیشنل میڈیکل سینٹر ہیں، جو کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی سے لیس ہیں، تشخیص میں اور علاج میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ تو یہ میرا بہت اچھا تجربہ تھا ان ہسپتالوں میں، اور میں نے اپنا کام وہاں بہت انجوائے کیا۔ جو بچی جوان ہوتی جاتی ہے، سب سے پہلے ماہواری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ماہواری کے مسائل میں بچیوں کو ماہواری کا نہ آنا، ایک سرٹن ایج تک نہ آنا، کم آنا یا زیادہ آنا یا irregular ہو جانا، یہ بہت کامن ہے، اور اس سے بھی زیادہ کامن ہے تکلیف دہ پینفل پیریڈز۔ تو ایسے سٹیج پہ جہاں پہ بھی بچی محسوس کرے کہ یہ اس کو یہ مرحلے مشکل محسوس ہو رہے ہیں، تو ضرور اپنی والدہ کے ہمراہ ہم سے ضرور رجوع کریں۔ ہم ان کی جو بھی پرابلم ہوگی، کچھ انویسٹیگیشنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کچھ بلڈ ٹیسٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، اور اس کے بعد ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا آسان ترین حل کیا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں کوئی میجر ایشوز نہیں ہوتے، ایک ری ایشورنس، ایجوکیشن اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہواری کے مسائل کے بعد بچی کی شادی ہوتی ہے، پھر حمل کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ حمل ہوتا ہی نہیں، اور اس میں پھر ہم کپل کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، کچھ سوال پوچھتے ہیں، کچھ ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، کچھ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، اور زیادہ تر کیسز میں ہمیں حل مل جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ کپل ایک خوبصورت سے بچے کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پریگننسی ایک بیماری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو وہم بیٹھ گیا ہے یا متھ بیٹھ گیا ہے، اور ہماری مائیں بھی اپنے بچیوں کو اس چیز میں ایجوکیٹ کریں کہ یہ ایک نارمل فزیولوجیکل سٹیٹ ہے، نارمل سٹیٹ ہے انسان کی زندگی میں۔ تو جو پریگننسی ہو تو کوشش یہ کریں کہ اس سے 3 ماہ پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، نیوٹریشن کا خیال رکھیں، کوئی بھی بری عادات جس طرح کہ سگریٹ اسموکنگ ہے، ڈرگز ہے، ان چیزوں سے پرہیز کیجیے، اور پریگننسی ہو جائے تو فولک ایسڈ کا استعمال 3 ماہ پہلے اور پریگننسی کے فرسٹ 3 منتھس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا ایک امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ بچے کے اندر جو نشو و نما بچے کی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ابنارمیلٹیز، خاص کر سر کی اور ریڑھ کی ہڈی کی ابنارمیلٹیز سے بچت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ پریگننٹ ہوں تو ڈاکٹر سے رابطہ رکھ کر کے اپنے ریگولر چیک اپس، جو کہ آپ کو ایک اسکیڈول سمجھا دیا جاتا ہے، کچھ بلڈ ٹیسٹ، کچھ میڈیکیشنز، بیبی کی نارمیلٹی سکینز، بیبی کی گروتھ سکینز، یہ ایک روٹین پارٹ آف اینٹی نیٹل کیئر ہے جو ہماری پریگننسی کی کیئر کا حصہ ہوتا ہے۔ اس دوران میں، اس سفر میں آپ کی ایک گائنیکالوجسٹ کے ساتھ ایک طرح سے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور آپ کی گائنیکالوجسٹ آپ کو گائیڈ کرتی ہیں پریگننسی کے پروسیس کے بارے میں، ڈلیوری کے پروسیس کے بارے میں، لیبر کے پروسیس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو سب سے خوفناک مرحلہ بچیوں کے لیے ہوتا ہے وہ لیبر کا ہوتا ہے، اور وہ خوف، درد کا خوف اور پین کا خوف، اس کے بہت سارے حل ہیں، پین ریلیف اویلیبل ہے
ڈفرینٹ فارمز میں، گیس ماسک کی فارم میں، ایپیڈیورل کی فارم میں، ٹینس کی فارم میں، یعنی بہت سارے طریقے ہیں جن سے کہ آپ پین فل لیبر اوائڈ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ڈاکٹر آپ سے 100% پرومس نہیں کر سکتا کہ آپ کی ڈلیوری نارمل ہوگی. آپ کا سیزرین سیکشن بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے بچیوں کو مینٹلی ریڈی رہنا چاہیے. نارمل ڈلیوری کی بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، سیزرین سیکشن کی بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ ایک ماہر کمپیٹنٹ obstetrician کے کیئر میں ہیں تو ان مسائل کو بہت حد تک اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کا حل بھی اور علاج بھی ہو جاتا ہے. ڈلیوری کے بعد والا مرحلہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کو ہم پوسٹ نیٹل پیریڈ کہتے ہیں. اس میں بچی کا جسم اور اس کا ذہنی سوچ اور ایڈجسٹمنٹ پروسیس بچے کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. بریسٹ فیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. بریسٹ فیڈنگ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اس میں بھی ہم آپ کو بہت حد تک گائیڈ کریں گے کہ بریسٹ فیڈنگ کے فائدے کیا ہیں، بریسٹ فیڈنگ کو اسموتھ کیری آؤٹ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اور آپ کو پوسٹ ڈلیوری پیریڈ میں کوئی بھی غیر طبیعی سوچیں آتی ہوں یا نیند کی ڈسٹربنس ہو یا ڈپریشن کی فیلنگ ہو، تو یہ ایسے سائنز اور سمٹمز ہیں جن میں آپ کو طبیب سے ضرور رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ان سب چیزوں کا حل ہے اور آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے، آپ کی کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو سکتی ہے. بچے کی پیدائش کے بعد عام طور پہ بعض خواتین ابھی سوچ ہی رہی ہوتی ہیں کہ میں شاید اگلا بچہ 2 سال بعد ٹھہر کے کروں گی یا 1 سال بعد ٹھہر کے کروں گی، لیکن لو اینڈ بیہولڈ پریگننسی ہو جاتی ہے. تو ایسے کیس میں پہلے سے سوچیں، حمل کے دوران سوچیں، اپنے ڈاکٹر سے بھی ڈسکس کرتے رہیے کہ میں اسپیسنگ چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ ڈلیوری کے بعد ہم آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے کہ آپ کے لیے بیسٹ برتھ کنٹرول میتھڈ کون سا ہے. بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں، بہت قسم کی آپشنز اویلیبل ہیں، ڈفرینٹ پرائس رینجز میں اویلیبل ہیں، اور وہ آپ کے جسم کے، آپ کی ہیلتھ کے حساب سے ان کو ہم ٹیلر کر کے آپ کو گائیڈ کریں گے اس کے بارے میں. ہمارے تجربے میں زیادہ تر حمل نارمل رہتے ہیں، نارمل پریگننسی چلتی رہتی ہے، نارمل ڈلیوری ہوتی ہے، لیکن کچھ کیسز میں خواتین میں ہم نے دیکھا ہے بلڈ پریشر کا بڑھنا، پیشاب میں پروٹینز کا آنا، شوگر کا ڈیولپ ہو جانا. عام طور پہ خواتین ہیلدی ہوتی ہیں، لیکن پریگننسی چونکہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں کہ ہارمونل ڈسٹربنسز ہوتی ہیں جو کہ بلڈ شوگر کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں، اور پریگننٹ خاتون کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، جس کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں. بچے کے اراؤنڈ جو پانی ہوتا ہے اس کا زیادہ ہو جانا، کم ہو جانا، بچے کی گروتھ جو کہ ایک سرٹن آپٹیمل لیول تک ہونی چاہیے، اس کا ویٹ نہیں گین ہو رہا، تو اندر کی اس کی انوائرمنٹ جو ہے سوٹیبل نہیں ہے، جس میں کہ بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. شاید پلیسنٹا یعنی کہ اول جو ہے اپنا کام صحیح نہیں کر رہی ہے، یا بچے کے اندر کوئی ایسی پرابلمس ہیں جو کہ اس کو ڈیولپ نہیں ہونے دے رہے. اس کے علاوہ ایب نارمل پلیسنٹیشن ہم کہتے ہیں جب کہ اول جو ہے وہ اپنی نارمل جگہ سے ہٹ کے ایسی جگہ پہ امپلانٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ کہ نارمل ڈلیوری ہونا تو امپاسبل ہوتا ہے، لیکن اس میں عورت کی جان کو ایک اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بلیڈنگ شروع ہو جائے تو وہ بہت ڈینجرس لیول تک بلیڈنگ ہوتی ہے، جس میں کہ ارجنٹ اور ایمرجنسی ٹریٹمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، بلڈ ٹرانسفیوژنس کی ضرورت پڑتی ہے. تو پریگننسی کے یہ جو مسائل ہیں، شوگر کا ہو جانا، بلڈ پریشر کا ہونا، بچے کی پوزیشن نارمل نہ ہونا، یعنی عام طور پہ ہم چاہتے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کا ہیڈ ڈاؤن پوزیشن ہو تاکہ وہ نارمل ڈلیوری ہو سکے، لیکن بعض دفعہ بچہ آڑا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کی باٹمز ڈاؤن ہو جاتے ہیں جس کو ہم بریچ پوزیشن کہتے ہیں. تو ان صورتحال میں بہت ساری آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں، آپ بچے کو ٹرن بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی آفٹر کاؤنسلنگ دا پیرنٹس اور دا کپل، کہ اگر وہ اس پروسیجرز کے رسکس اور ڈینجرز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تو نارمل ڈلیوری کی بجائے سیزرین سیکشن ہو جاتا ہے. اور میں ان خواتین کے بارے میں بھی کہنا چاہوں گی جن کو کوئی پہلے سے کوئی میڈیکل ڈس آرڈرز ہیں، لائک ایپیلیپسی ہے، پہلے سے ڈائبٹیز ہے، اور تو ایسے کیسز میں
ہم لوگ پیشنٹ کی کمبائنڈ کیئر کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی نیورولوجسٹ کی کیئر بھی ہو، ڈائبٹالوجسٹ کی بھی کیئر ہو، تاکہ پیشنٹ کو ایک الٹیمیٹ اچھا پیکج ملے کہ وہ ایک آپٹیمل اسٹیٹ آف ہیلتھ میں ہو، ڈائبٹالوجسٹ کی، انڈوکرینالوجسٹ کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی. اور اس کا چونکہ ہمارا ایم ہے ہیلتھی مدر اینڈ ہیلتھی بیبی آؤٹ کم. تو اب ہم نے اب تک بات کی بچپنے سے لے کے ماہواری کے ایشوز، پریگنینسی کے ایشوز، میڈیکل ایشوز ود پریگنینسی، ہارمونل ایشوز. ایک سلسلہ آج کل نیو ایرا میں شروع ہو گیا ہے، پولیسسٹک اووریز. اس کو کوئی لوگ پولیسسٹک اووری تک رکھتے ہیں، کوئی اس کو سنڈروم بناتے ہیں. اس کی امپلیکیشنز ہیں عورت کی ہیلتھ کے اوپر، صرف اس دوران نہیں کہ اس کی ماہواری ٹھیک نہیں ہوتی یا اس کا وزن بہت بڑھتا ہے یا جسم پہ بال بہت ہو جاتے ہیں، پریگنینسی ہونے میں مشکلیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ایک ایسا امبیلنس میٹابولک ڈس آرڈر کہنا چاہیے، جس میں کہ ہمیں انڈوکرینالوجسٹ کی بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی اسیسمنٹ کے بعد اس کا علاج بھی ممکن ہے. بعض دفعہ بلا علاج بہت فرسٹریٹنگ ہوتا ہے، فوراً رزلٹس آپ کو نہیں ملتے، ٹائم کے ساتھ آپ کو ان کے نتائج ملتے ہیں. تو اس میں لائف سٹائل چینجز ہیں، ڈائٹری ایڈوائز ہوتی ہے، میڈیکیشنز ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی جہاں جو خاتون کی نیڈ ہوتی ہے پیریڈ کی ریگولیرٹی کے لیے، پریگنینسی کے لیے، ویٹ لاس کے لیے، اس سب مرحلوں میں ہم ان کی گائیڈنس بھی کرتے ہیں، ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور عام طور پہ آؤٹ کمز اچھے ہوتے ہیں. اس کنڈیشن کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ فیوچر میں اس کے ایفیکٹ آپ کی ہیلتھ کے اوپر ہوتے ہیں. ہارٹ ڈیزیز، انڈومیٹریل کینسر یعنی بچے دانی کی اندرونی دیوار کا کینسر، اور وزن کا بڑھنا، وزن کے بڑھنے کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہوتے ہیں. شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا ہارٹ ڈیزیز. جیسے جیسے ہم پروگریس کرتے جاتے ہیں، پھر خاتون جو ہے وہ مینوپاز یعنی ماہواری کا بند ہو جانا، آخری ماہواری آنا جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے. عام طور پہ مینوپاز یا ماہواری کا بند ہو جانا خواتین میں اراؤنڈ اسی ٹائم ہوتا ہے جب کہ ان کی والدہ یا خالائیں یا بہنوں کا ہوتا ہے، جو کہ اباؤٹ 50 یا 52 ایئرس کی ایج تک ہوتے ہیں. لیکن 40 ایئرس کے بعد کسی بھی ٹائم، 40 سال کی عمر کے بعد کسی بھی ٹائم آپ کی ماہواری بند ہو سکتی ہے. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ 35 سال کے بعد ماہواری جو ہے وہ irregular ہونا شروع ہو جاتی ہے. کبھی کچھ منتھس ڈسپیئر ہو جائے گی، کبھی شارٹ سائیکلز ہو جائیں گے. جو ریگولیرٹی آپ کی ماہواری میں 35 سال کی عمر سے پہلے رہتی تھی وہ نہیں رہتی. اور اس دوران میں جب آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کچھ انویسٹیگیشنز کرا کے اپنے گائنیکولوجسٹ کو وزٹ کر کے، مین ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری تو ڈیولپ نہیں ہو رہی. بیماری کا انویسٹیگیٹ کر کے اس کا علاج کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بجائے کہ اس کو اگنور کرنے کے، نگلیکٹ کرنے کے. جب ماہواری بند ہو جائے تو خاتون کے جسم میں چینجز بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. جسم پیشاب کے تھرو آپ کی ہڈیوں کا کیلشیم جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اسکن میں چینجز ہوتی ہیں، آپ کی جسم کے اندر ڈرائنس ہوتی ہے، اندرونی پرائیویٹ پارٹس میں ڈرائنس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو میرٹل لائف ہے یا پرائیویٹ سیکس لائف ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو ان سب مسائل کا بہت آسان حل ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے ہم سے ڈسکس کرنا ہے، ہم نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے، اور ہم آپ کو ٹریٹ کریں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ماہواری بند ہونے کے بعد اچانک آپ کو سال ماہواری بند رہی اور پھر اچانک سے سپاٹنگ ہونے لگ پڑی یا ہیوی بلیڈنگ ہونی شروع ہو گئی، تو اس کو آپ ڈیلے یا اگنور مت کیجیے. ڈاکٹر کو وزٹ کیجیے. اس کے بیسک سے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم نے یہ ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے، رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے جسم میں کوئی کینسر یا کوئی گروتھ بچے دانی کی تو نہیں ڈیولپ ہو رہی، جس کا ارلی علاج بہت بہتر ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے. اپنے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نہایت مخلص طبیب ہوں. مجھے اپنے کام سے نہایت لگاؤ ہے،
اور میں اپنے شوق سے یہ کام کر رہی ہوں. آپ میرے پاس آئیں تو آپ بہت کمفرٹیبل فیل کریں گے. میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہماری خواتین بہت سارے بوجھوں کے تلے دبی ہوتی ہیں. کچھ جسمانی مسائل، کچھ ذہنی مسائل، کچھ معاشرے کے مسائل، تو سوشیو اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں کہ ان کی آواز کوئی نہیں سنتا. اور میرا عام طور پہ طریقہ یہی ہے کہ میں مریض کی بات دھیان سے سنتی ہوں، کیونکہ مریض آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے جب آپ اس کی بات دھیان سے سنتے ہیں، اور آپ کی تشخیص میں، ڈائگنوسس میں بے انتہا مدد ہو جاتی ہے. تو میرا ایم یا میرا گول یہی ہے کہ ایک صحت مند ماں، صحت مند بچے، اور بعد میں ایک خاتون اپنے زندگی کے فیزز میں سے صحت کے ساتھ گزریں. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے اور اپنے ماہانہ سالانہ چیک اپ پہ ضرور دھیان دیجیے. تو مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے سعادت محسوس ہوتی ہے جو مریض میرے پاس آتے ہیں، میرے ساتھ فالو اپ کرتے ہیں، کہ ان کی پریگننسی میں، ڈیلیوری میں، بچے کی پیدائش کے بعد، اور پھر ان کی گائنک کے پرابلمس میں میں ان کی مددگار ثابت ہوتی ہوں. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے، سالانہ چیک اپ پہ ضرور دھیان دیجیے، اور ہم سے آپ نے اگر کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ اولا کے تھرو اپوائنٹمنٹس لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی سروس پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے.